بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بے شمار تکلیفوں اور اذیتیں دی۔ ابو جہل اور ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو ابن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن رسول اللہ سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ اس کو رسول اللہ کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب تو عبد المناف کے خاندان کے تھے، جبکہ ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں کوئی خونی رشتہ نہیں۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل ابن ہشام بن مغیرہ ابن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم قریشی مخزومی۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت موس اور معاذ نے اسے زخمی کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن سر سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کا اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتبہ، اس کے والد حضرت عبد المطلب کے اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی آزاد کی، ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو رسول اللہ نے سب کو صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا: میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا: غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر ابو لہب سورت نازل ہوئی۔ جب بھی رسول اکرم پیغام خدا دیا کرتے تو ابو لہب آپ کو بڑا برا بھلا کہا کرتا کہ یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباد داد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کو صفا پر رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا تھا، نعوذ باللہ۔ ابو لہب حضور کے اتنے مخالفت تھا کہ جب حضور اکرم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہنے لگا:
حضور اکرم اکبر یہ نسل ختم ہونا ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک اس بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے ہیں، جو کہ بات پوری ہوئی۔ وہ بہت ہی ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا، اگر حضور کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن میں مال و دولت کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے، تو ایک پتھر لے کر رسول اللہ کو مارنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچ گئی۔ نعوذ باللہ۔ مسجد حرام میں حضرت محمد اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابوبکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہ محمد میری مذمت اور رجوع کرتی ہیں، خدا کی قسم اگر مذمت کرتے ہیں، میں رجوع کرتی ہوں، خدا کی قسم اگر محمد میرے سامنے آتے تو میں ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ کو نعوذ باللہ مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے بھی جب مذمم کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر شکم مجھ سے پھیر دیا ہے، اور وہ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں، میں تو محمد ہوں۔ ابو لہب قریش نے مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دیکھ کر خوب نفع کمایا کرتا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن بھی چوری کر کے بیچ ڈالا تھا۔ ابو لہب کی اولاد میں رسول اللہ کی بہت مخالفت کرتے تھے۔ ابن ذاکر ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ حذیفہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے رسول اللہ کے چہرے انور کی طرف تھوکا۔ اگر وہ ناپاک تھوک بجائے عطر چہرہ انور پر گرنے کے بجائے دور جا گرا۔ نعوذ باللہ۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ اس پر اپنے کتوں کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ باپ نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے ایسا کیا کہا؟ کہ اس نے بتایا کہ میں نے یہی کیا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ اس نے یہ بددعا دی تھی۔ یہ سنتے تھے کہ آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی دعا رد نہیں ہوتی جو قبول نہ ہو، کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہوتی جو قبول نہ ہو۔ اب حال یہ ہو گیا کہ وہ اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ابو لہب ایک دفعہ لوگوں کے ساتھ شام روانہ ہوا۔ راستے میں جنگل میں انہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا۔ آپ کو بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ محمد کی بددعا یاد آنے لگی۔
چونکہ تم لوگوں پر بہت سے حسنات ہیں۔ ابو لہب لوگوں سے کہنے لگا کہ تم لوگوں پر میرے بہت سے حسنات ہیں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آج کی رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کرو، میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ ابو لہب کہتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا، ہم سب کے چہروں کا اس نے سونگھا اور کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا جہاں وہ عتیبہ سویا ہوا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا میرے بھتیجے محمد کی بددعا سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب، اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا برا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے سے ہی ان کے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے 7ویں دن ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر پھٹا۔ روایت میں ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا اور اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی جو بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے گھر سے کہیں ویران کھنڈر میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور کو نہ لگے۔ بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش بھی وہیں پڑی رہی اور کوئی اس کے قریب نہ بٹھتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ اس کو چھوت کی بیماری ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے یہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی، جس سے وہ پھیل گئی۔ تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو آر کرائی کہ اس پر ان کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی یار پر فخر کیا کرتی تھی اور شوخیاں مارا کرتی تھی۔ اس میں یقین تیار بیچ کر اس نے اپنا قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اس گردن میں توق ڈالا جس سے شیطان بنا شام اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بریوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔